بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا 29واں سبق ہے۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ والکاف للتشبیہ نحو زید کالاسد وقد تکون زائدۃ نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء۔ ترکیب دیکھیں۔ وہ عاطفہ کاف مبتدا للتشبیہ، یہ ظرف مستقر ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف زید مبتدا کالاسد، یہ ظرف مستقر ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف لہ ہو کر مثالہ محذوف کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وہ عاطفہ قد تکون فعل ناقص، اور ہیہ ضمیر اس کا اسم جو راجع ہے الکاف کی طرف، اور زائدۃ اس کی خبر، فعل ناقص اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف قول مضاف الیہ مضاف ہو ضمیر ذوالحال تعالی حال، حال ذوالحال مل کر قول، اور لیسا فعل ناقص کاف حرف جر مثل مضاف ہو ضمیر جو راجع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف جو معہود فی ذہن ہے، یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر لیسا کی خبر مقدم، شیء اسم مؤخر، لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے زید شیر جیسا ہے، اور کبھی کاف زائدہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ کاف اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے مثل ہے۔ اب وہ کسی خاص صفت کے اندر اس کی مثل ہوگی، تو جس بھی خاص صفت کے اندر مثل ہو تو ان کے درمیان میں کاف آ کر وہ اس مماثلت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے زید شیر کی طرح ہے بہادری میں، اب ان کے بیچ میں کاف آ گیا جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ زید میں اور اسد میں مماثلت ہے۔ اور کبھی کاف زائدہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اس کی مثل اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اس مثال کے اندر یہ کاف زائدہ ہے۔ ہم ترجمہ کر رہے ہیں لیسا مثلہ شیء کا، کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اگر ہم اس کاف کا ترجمہ نہ کریں تو پھر آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری تمام چیزوں کی مماثلت کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، اور یہ معنی بالکل ٹھیک ہے اور یہی مقصود ہے۔ لیکن اگر آپ کاف کو زائدہ نہیں مانیں گے بلکہ اس کا معنی کریں گے تو پھر اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مثل سے اشیاء کی مماثلت کی نفی ہو رہی ہے، خود اللہ تعالیٰ سے نفی نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ کے مثل کا ہونا یہ گویا کہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ معنی تو مقصود نہیں ہے بلکہ یہ معنی تو باطل ہے، تو یہاں کاف زائدہ ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ زائد ہے کہ اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن تحسین کلام اس سے حاصل ہو رہی ہے، یا تاکید کلام اس سے حاصل ہو رہی ہے کہ کاف کا معنی بھی تشبیہ کا اور مثل کا معنی بھی تشبیہ کا، تو اس سے تاکید ضرور حاصل ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہے، لیکن باعتبار معنی کے ہم اس کو زائد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہوا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔